اللہ اللہ۔ حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جب تیار ہوا تو کسی ساتھی نے ان کی طرف سے جو وصیت ملی تھی وہ پڑھ کے مجمع کو سنایا اور فرمایا کہ حضرت نے یہ وصیت فرمائی، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، حضرت نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کا تکبیر اولیٰ پوری زندگی میں کبھی فوت نہ ہوئی ہو، یعنی پوری زندگی اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو، لیکن آج ہم تو جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کیسے بندے تھے جس کی پوری زندگی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط حضرت نے یہ وصیت میں لکھی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، پوری زندگی جب سے وہ بالغ ہوا ہو آخری وقت تک مسلسل اس بندے کی جو ہے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا کہ وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے۔ اب پوری زندگی تہجد کی پابندی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، آج تو ہم بالکل ہی تہجد پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن وہ کیسے بندے تھے جس نے پوری زندگی تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا۔ اور تیسری شرط حضرت نے یہ وصیت میں لکھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کے اندر غور کریں کہ پوری زندگی کسی غیر محرم پر بری نظر نہ پڑے۔ آج تو ہماری نظریں بے لگام ہو چکی ہیں، 24 گھنٹے ادھر ادھر غلط انداز سے دوسروں پر پڑتی رہتی ہیں، لیکن وہ کیسے خوش قسمت ہوں گے جس کی نظر پوری زندگی کبھی بھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جو اس قدر عبادت گزار ہو، اس قدر اس کے عبادت کے اندر پابندی کی ہو کہ عصر کی سنتیں بھی کبھی اس نے نہ چھوڑی ہوں۔ آج تو ہم فجر اور ظہر کی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ کیسے خوش قسمت اور خوش نصیب انسان تھے، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے جو عصر کی سنتیں بھی کبھی انہوں نے نہ چھوڑی۔ اور جب یہ چاروں وصیتیں سنا کر مکمل کی تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا اور آ کر چادر ہٹائی اور یہ کہا کہ حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے، لیکن میرا جو راز تھا وہ ظاہر کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر فرمائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ یہ بادشاہی کرنے والے اس قدر نیکی کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہم تھوڑی بہت چیزوں والے معمولی کاموں والے کیوں اس قدر نیکی اور تقوی کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو واضح سامعین، یہ وقت کا بادشاہ
جس کے اندر اتنی اچھی صفات تھیں جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی ان جیسے عبادات کر سکیں اور آپ کی رضا کے لیے پوری زندگی وقف کر دیں. دعا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.